بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج ہماری تیسری کلاس ہے، اور گزشتہ سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے متعلق ہم نے پڑھا تھا، اور اس کی جو وجہ تسمیہ اور حضرت عبد المطلب نے آپ کا یہ نام کیوں رکھا تھا، یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے محمد نام ہے اور ذاتی نام ہے، اسی طرح سے احمد بھی آپ کا نام ہے۔ محمد کا مطلب ایسی ذات جس کی تعریف کی گئی ہو، اور احمد کا مطلب بھی ایسی ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، چونکہ اس دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ انسانوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اور اسی طرح سے فرشتوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی ہستی اللہ تعالیٰ نے خود جا بجا ان کی تعریف کی ہے، اور قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ اس وجہ سے ایک نام آپ کا احمد بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسی ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کی جو رضاعت کا قصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہو گئی تو 2 یا 3 دن تک آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد سویبہ جو کہ آپ کے سگے چچا ابو لہب کی باندی تھیں، اور ان کو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے پر آزاد کر دیا تھا، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ اور یہی سویبہ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں اور آپ کے سگے چچا بھی ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جس طرح سے عرب میں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں اور گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات میں اور گاؤں میں جو خالص ماحول انہیں میسر آتا تھا اور صاف شفاف ہوا وہاں پہ، اور ان کی صحت وہاں پہ جس طرح سے بہتر بنتی تھی ویسی شہروں میں نہیں بن پاتی تھی۔ اور اسی طرح سے جو خالص عربی ہے، فصیح و بلیغ عربی ہے، وہ بھی شہروں کی بنسبت دیہاتوں میں اور گاؤں میں اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور بڑی اچھی ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے زبان سیکھنے کے لیے، صحت کے حوالے سے، بچے کی پرورش کے لیے، فائدے کے لیے جو مکہ مکرمہ کی خواتین تھیں وہ اپنے اپنے شیرخوار بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو گاؤں بھجوا دیا کرتی تھی تاکہ وہاں پہ ان کی بڑی اچھی طرح سے پرورش ہو سکے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس موقع پہ بھی بہت ساری گاؤں کی خواتین مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھی تاکہ کوئی بچہ اگر ان کو مل جائے تو وہ پرورش کے لیے لے جائے، اور اس کے بدلے میں انہیں پھر حق الخدمت ملتا تھا، پیسے وغیرہ اجرت دیا کرتے تھے لوگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تمام خواتین کو پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بچہ ہے، اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو لے لیں۔ لیکن جب ان کو بتایا جاتا کہ یہ تو یتیم ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ بھائی جس بچے کا باپ ہی نہیں ہے تو اس کو اگر ہم پالیں گے تو اس کا حق الخدمت اور اجرت وغیرہ کون ہمیں دے گا۔ یہ سوچ کر کوئی بھی عورت آپ کو لینے پر راضی نہ ہوئی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آپ کو پیش کیا گیا، لیکن وہ بھی پہلی دفعہ میں وہ بھی راضی نہ ہوئی۔ لیکن پھر بعد میں جب انہیں دوسرا کوئی بچہ نہ ملا، جتنے بھی مکہ مکرمہ کے بچے تھے وہ دیگر خواتین لے چکی تھیں، اور کوئی بھی بچہ ان کو نہ ملا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہے کہ میں وہی یتیم بچہ لے لوں۔
ان کے شوہر نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر تم یہ لینا چاہو تو لے لو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ گئیں اور آپ کی والدہ کے پاس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیا، اور وہاں سے لے کے اپنا جو گاؤں تھا ان کا اور جو ان کا وطن تھا وہاں کے لیے روانہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم اپنے گاؤں سے اور وطن سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے تو قحط کی وجہ سے بہت ہی برا حال تھا۔ ہماری جو ایک اونٹنی تھی ہمارے پاس اور ایک گدھی تھی، دونوں کا برا حال تھا، نہ اونٹنی میں سے دودھ نکلتا تھا اور نہ گدھی سواری کے قابل تھی۔ بڑی مشکل سے ہم اس کو مار مار کے مکہ مکرمہ تک لے کے آئے تھے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھی، بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ تو اسی طرح سے اونٹنی کا جو حال تھا وہ بھی برا تھا، اس میں سے ایک قطرہ دودھ نہیں نکلتا تھا۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کا خود اپنا بھی دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ اس کو بھی دودھ نہیں ملتا تھا۔ جب ماں خود کچھ نہیں کھائے گی تو بچہ دودھ کیسے پیے گا؟ لیکن وہ یہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، اور فوری طور پہ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے اندر بھی دودھ آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی ہیں انہوں نے بھی دودھ پیا، جو حضرت حلیمہ کے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا۔ اور ساتھ ساتھ جب ہم واپسی کے سفر کے لیے نکلے ہیں تو جو گدھی ہماری تھی، جو مکہ مکرمہ آتے ہوئے بڑی مشکل سے چلتی تھی اور پورے قافلے سے پیچھے ہوا کرتی تھی، وہ اس قدر تیز رفتار ہو گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی، اور جو قافلے والی خواتین تھی وہ پوچھنے لگیں کہ بھائی حلیمہ یہ وہی گدھی ہے تمہاری جو مکہ مکرمہ آتے وقت سب سے پیچھے رہ گئی تھی اور بڑی مشکل سے قافلے کا ساتھ دے رہی تھی؟ اسی طرح سے جو اونٹنی تھی ان کی، اس اونٹنی کو بھی جب وہ ان کے خاوند اٹھے اور اس کا دودھ نکالنا چاہا تو دیکھا کہ تھن بالکل بھرے ہوئے ہیں اور دودھ ہی دودھ ہے۔ انہوں نے اس دودھ کو دوہا اور ساتھ ساتھ خود بھی پیا، حضرت حلیمہ کو بھی پلایا، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہماری وہ جو رات تھی وہ بڑی ہی اطمینان سے گزری، اور جو قحط تھا وہ ہمارے لیے گویا کہ ختم ہو گیا۔ باقی تو پورا زمانہ قحط میں مبتلا تھا، سارے لوگ قحط میں تھے، کسی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والوں کے لیے قحط ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب بنی سعد میں پہنچے، جو کہ حضرت حلیمہ کا وطن تھا، گاؤں تھا اور دیہات تھا، تو وہاں پہ وہ بتاتی ہیں کہ ہماری بکریاں جب چرنے کے لیے جاتی تھیں اور شام میں جب واپس آتی تھیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور دودھ بھی خوب زیادہ دیتی تھی، جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں جب شام میں واپس آتی تھیں تو قحط کی وجہ سے پیٹ ان کے خالی ہوتے تھے، گھاس پھوس نہیں ملتی تھی انہیں، اور ان کے جو تھن ہیں اس میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ بھائی حلیمہ کی بکریوں کو دیکھو، وہ تو جب شام میں آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور دودھ بھی خوب ہوتا ہے ان کی بکریوں میں، تم بھی وہیں پہ اپنی بکریوں کو چراؤ جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا بھی کر کے دیکھ لیا، جہاں پہ حضرت حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھیں وہیں پہ لوگوں نے اپنی بکریاں چرائیں، اور ان کے چرواہوں نے وہیں پہ ان کو گھاس پھوس کھلائی، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا معاملہ تھا، جو انہی کے ساتھ ہی خاص تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا، اور اس کے بعد میں آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس پہنچی، اور ان کو یہ بتایا کہ آپ ان سے درخواست کی کہ کچھ عرصے کے لیے اس بچے کو مزید آپ میرے پاس رہنے دیں۔ اور مکہ مکرمہ میں اس وقت ایک وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، اس وبا کا بھی ذکر کیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو آپ اس کو دوبارہ سے میرے ساتھ ہی بھیج دیں۔ ان کی والدہ نے یہ سوچ کے کہ وبا بھی ہے اور یہ اتنا اصرار کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے آپ مزید ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اصل حقیقت یہ تھی
کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ چاہ رہی تھیں کہ جو برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے بابرکت وجود کی وجہ سے ان کے اوپر اور ان کے گھر والوں پہ ہیں، وہ مزید کچھ عرصے کے لیے ان کے ساتھ ہی رہیں۔ اس وجہ سے وہ چاہ رہی تھی کہ آپ ابھی اپنی والدہ محترمہ کے پاس نہ جائیں، بلکہ ابھی ان کے پاس ہی رہیں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ سے بنی سعد میں اپنے گاؤں اور دیہات میں پہنچ گئیں، اور جب کچھ عرصہ مزید گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور رضائی بہنوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کا جو رضائی بھائی تھا، جو آپ کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، وہ بھاگتا اور دوڑتا آیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو یہ بتایا کہ آپ جلدی سے پہنچے وہاں پہ جہاں بکریاں چر رہی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو رضائی بھائی محمد ہیں، ان کے پاس 2 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے محمد کو لٹا کر زمین پہ لٹا کے ان کا سینہ چاک کر دیا ہے اور اب دوبارہ سے اس کو سی رہے ہیں۔ تو یہ سن کے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہوش اڑ گئے کہ میں نے تو بچہ امانتاً لیا ہوا ہے اس کی والدہ سے، اور میں نے زبردستی بلکہ ان سے کہا تھا کہ مزید کچھ عرصے آپ میرے پاس رہنے دیں۔ تو یہ سوچ کے کہ کہیں بچے کو اگر نقصان پہنچ گیا تو میں والدہ کو کیا جواب دوں گی، اسی فکر میں وہ اور ان کے شوہر بھاگتے دوڑتے اس جگہ پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا رنگ مبارک زرد ہوا تھا، اور بچے تھے چونکہ ایک اچانک ایک حادثہ تو نہیں، ایک واقعہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ پہ گھبراہٹ طاری تھی، پریشان تھے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، آپ کے رضائی والد نے آپ کو سینے سے لگایا اور پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ شق صدر اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ شق چاک کرنے کو کہتے ہیں اور صدر سینے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، کھولا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد قلب مبارک کو، دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا تھا اور برف سے اس کو صاف کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ شق صدر کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 4 مرتبہ پیش آیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب آپ تھے اس وقت پیش آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی جب آپ کی عمر تھی اس وقت بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا جا رہا تھا اس موقع پر بھی یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروانے کے لیے اور ملائے اعلیٰ آسمانوں کو دکھانے کے لیے، جنت اور جہنم کو دکھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس موقع پر بھی یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں کل 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے رضائی والد اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب آپ سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا تو آپ نے یہ بتایا کہ 2 لوگ آئے میرے پاس، در حقیقت وہ فرشتے تھے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں میرے پاس آئے، مجھے زمین پہ لٹا کر میرا سینہ انہوں نے چاک کیا، اس کو کھولا، اندر سے دل نکالا اور دل کو بھی پھر بیچ میں سے چیرا لگایا اور چاک کر دیا اور دل کو بھی کھول لیا، اور دل کو کھولنے کے بعد اندر سے خون کے جمے ہوئے 1 یا 2 ٹکڑے انہوں نے نکالے اور یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جو ہم آپ کے دل سے نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد دل کو بھی، اور ان کے ساتھ سونے کا ایک تشت تھا، تھال تھا، اس میں برف تھی، برف سے آپ کے دل کو بھی دھویا، آپ کے سینہ مبارک کو بھی دھویا، آپ کے پیٹ کو بھی دھویا، اور اس کے بعد دوبارہ سے دل کو اپنی جگہ پہ رکھ کے انہوں نے سی دیا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک پر وہ جو ٹانکوں کے نشان ہوتے ہیں وہ ہم دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح سے یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔
کچھ حضرات ایسے ہیں جو اس واقعے کو بجائے حقیقت پہ محمول کرنے کے یہ کہتے ہیں کہ شق صدر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دیا، یا اس طرح کے کچھ الفاظ وہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سینہ چاک کرنا، دل نکالنا، اس کو دھونا اور دوبارہ رکھ دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو سب کچھ کروا سکتے ہیں، اور آج کل تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ دل کے آپریشن میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور اب تو بالکل ایک عام بات ہو گئی ہے، اور پہلے زمانے میں اس کا تصور اگرچہ بہت مشکل تھا، لیکن اب اگر یہ بتایا جائے کسی کو تو اس کو ماننے میں اور سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہیں۔ تو شق صدر کی حقیقت وہی ہے جو حضرات علماء کرام نے بیان فرمائی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر حضرت آمنہ کے پاس دوبارہ سے مکہ مکرمہ آ گئی اور ان کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تو بہت پریشان تھیں، بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے ان کو تسلی دی اور یہ بتایا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ جب اس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس موقع پہ بھی بہت سارے خلاف عادت واقعات پیش آئے ہیں اور بہت ہی بابرکت بچہ ہے، تم بالکل بھی اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، اور اس کا بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی شان ہے اس بچے کی۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا اور اس میں سے دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا تھا اور پاک کیا گیا تھا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں کندھے ہیں اس میں جو دل کے مقابلے میں پیچھے جو آپ کی پیٹھ ہے وہاں پہ ایک مہر بھی لگا دی گئی تھی، اور وہ مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت بھی تھی، نشانی بھی تھی، اور جو اہل کتاب تھے وہ اسی مہر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کرتے تھے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہر مبارک آپ کے بچپن سے ہی تھی، پیدائشی تھی، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ مہر لگائی گئی۔ اس کے بعد جب حضرت آمنہ کے پاس آپ آ گئے اور انہی کے ساتھ رہنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر اپنے میکے میں جو کہ مدینہ منورہ میں تھا وہاں کے لیے تشریف لے گئیں، اور مدینہ منورہ میں حضرت آمنہ نے 1 مہینے تک قیام فرمایا، اور 1 مہینے تک قیام فرمانے کے بعد دوبارہ سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن بیچ راستے میں پہنچ کر حضرت آمنہ بیمار ہو گئی، اور مقام ابوا میں کہتے ہیں کہ وہ وہیں پہ بیمار ہوئیں اور ادھر ہی ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پہ ان کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے، اور دیکھنے والے وہاں پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا غم آیا، اور اس وقت صرف اور صرف حضرت ایمن ساتھ تھیں جو آپ کے والد محترم کی باندی تھیں، کنیز تھیں، اور انہوں نے ہی پھر آپ کو اس موقع پہ سنبھالا اور وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئی، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا تھے ان کے سپرد آپ کو کر دیا، اور حضرت عبد المطلب نے تقریباً 2 سال تک آپ کی پرورش فرمائی اور بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کی پرورش فرمائی۔ حضرت عبد المطلب کا ایک خاص مقام تھا مکہ مکرمہ میں، اور وہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے، اور تمام کی تمام لوگ ان کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ حرم شریف میں ان کی ایک خاص بیٹھک ہوا کرتی تھی، اور ایک قالین نما ایک چیز ان کے لیے بچھائی جاتی تھی، اور اس پہ کسی بھی شخص کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور کسی کی بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف میں آتے تھے تو بلا تکلف اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے جو چچا ہیں جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں وہ کبھی کبھار منع بھی کرتے تھے آپ کو، لیکن حضرت عبد المطلب انہیں سختی سے منع فرماتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کی بڑی شان ہوگی، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے،
یہ بہت ہی خاص بچہ ہے اور یہ بڑے ہو کر دیکھنا کہ اس کی بڑی نرالی اور جدا ایک شان ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے آپ کو کسی گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا اور آپ کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، تو حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ رد الیہ راکبی محمد یا رب ردہ واصطنع عندی یدا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دیں اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرمائیے۔ تو اتنی محبت تھی اپنے پوتے سے اور اتنی زیادہ شفقت تھی اور اتنی زیادہ توجہ تھی کہ کچھ دیر ہو گئی تو بالکل ہی پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کو گلے لگایا اور یہ فرمایا کہ بیٹا میں تو تمہاری وجہ سے بے حد پریشان ہو گیا تھا، اب آئندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے آپ سے تمہیں جدا نہیں کروں گا۔ اسی طرح شفقت اور محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور بتاتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا جب جنازہ اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے جاتے تھے، رو رہے تھے اور چل رہے تھے، اتنا بڑا صدمہ تھا۔ باپ تو پہلے ہی موجود نہیں تھا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اب دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جو وصیت فرمائی تھی حضرت ابو طالب کو کہ جب میرا انتقال ہو تو اس بچے کو تم اپنے پاس رکھنا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور بہت ہی شفقت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ تربیت کرنا اس کی۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو بہت ہی زیادہ شفقت اور محبت کے ساتھ پالا، اور حضرت عبد المطلب نے جو وصیت فرمائی تھی اس وصیت کا پورا حق ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک آپ کی پرورش اور کفالت میں رہے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی جب پورا مکہ آپ کے خلاف ہو چکا تھا اور قریش طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اس موقع پر بھی حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ ہر طرح سے آپ کی مدد کی اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھا، اور جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے اس وقت تک کسی بھی مکہ کے سردار کو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی بھی طرح ہاتھ اٹھا سکے یا آپ کی اور کسی طرح سے آپ کو کوئی بڑی تکلیف پہنچا سکے۔ البتہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور بڑے بڑے غم آپ کو اٹھانے پڑے اور بڑے صدمات پیش آئے، جن کی تفصیل انشاءاللہ آگے اپنے موقع پہ آ جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 12 سال کو ہو گئی تو اس موقع پہ حضرت ابو طالب شام کے سفر پہ تجارت کے لیے روانہ ہونے لگے، تو حضرت ابو طالب کا پہلے تو یہ خیال تھا کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ سفر اس زمانے میں بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا اور دشوار ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب ابو طالب روانہ ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت زیادہ غمگین ہے، تو اس وجہ سے حضرت ابو طالب نے عین روانگی کے وقت آپ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور شام کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ ہی رہے، اور اس سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کی برکات اور اسی طرح سے آپ کی بہت زیادہ نشانیاں ظاہر فرمائی۔ چنانچہ جب بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک نصرانی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا، اور اس کو بحیرہ بھی کہا جاتا ہے یا بحیرہ کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی عبادت گاہ میں رہتا تھا اور وہاں سے نکلتا نہیں تھا باہر۔ جتنے بھی قافلے آتے تھے ان قافلوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنی عبادت میں ہی مصروف رہتا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ وہاں پہ پہنچا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے،
تو وہ نصرانی راہب، عیسائی راہب اپنی خانقاہ سے اور عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور اس نے آ کر پورے قافلے کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی سابقہ کتابوں میں بشارت دی گئی تھی، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے پورے قافلے کی دعوت کی اور سب کے لیے کھانا بنایا، اور جب کھانا بن گیا اور سب کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے، تو خاص طور پہ آپ کا پوچھا اس نے، اور جب آپ تشریف لائے تو اس نے لوگوں کو بھی دکھایا کہ دیکھو آپ جب تشریف لا رہے ہیں تو ویسے تو دھوپ ہے لیکن آپ کے اوپر ایک ابر نے سایہ کیا ہوا ہے، ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ اس سے لوگوں نے یہ پوچھا بھی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ نبی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جب یہ آ رہے تھے قافلے میں تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی درخت ہیں اور جتنے بھی پتھر ہیں ان سب نے ان کو سجدہ کیا ہے، اور یہ درخت اور پتھر صرف اور صرف نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، کسی عام آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ نشانی دیکھ کے وہ سمجھ گیا، اور بھی دیگر نشانیاں تھیں جو ان کی سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب اس نے دعوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے تو دھوپ کا وقت تھا، دن تھا، تو جو بھی سائے کی جگہ تھی وہ لوگ اس میں بیٹھ چکے تھے، وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ تو جب آپ دھوپ میں بیٹھے تو درخت جو تھا وہ پہلے تو کسی اور طرف سایہ دے رہا تھا، اس کی شاخیں کہیں اور گئی ہوئی تھیں، لیکن جب آپ دھوپ میں بیٹھے تو درخت کی شاخیں خود بخود آپ کی طرف مائل ہو گئیں، آپ کی طرف مڑ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے لگی۔ یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ اس کے بعد راہب نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس بچے کا ولی کون ہے، وارث کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب ہیں، ان کے ولی ہیں، وارث ہیں اور چچا ہیں۔ تو ان کو وہ قسمیں دینے لگا کہ ان کو آپ آگے لے کر نہ جائیں بلکہ یہیں سے ان کو واپس بھیج دیں، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہی نبی ہیں اور ان کے اندر نشانیاں بھی خوب موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ یہود جو تھے وہ بہت ہی زیادہ حسد کیا کرتے تھے آپ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، بنو اسحاق میں سے نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل میں سے تھے، اس وجہ سے ان کو حسد تھا اور جلن تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ تو اس نے یہی ذکر کیا کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور اسی دوران یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ 7 لوگ دور سے راہب نے دیکھا کہ چلے آ رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں آئے ہیں جو کہ اس مہینے میں ہم نے سنا ہے کہ نکلنے والے ہیں، ہم ان کا نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا۔ راہب نے ان سے یہ کہا کہ بھئی دیکھو ایک بات سنو، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کو روک سکتے ہو کیا؟ اس طرح ان کو سمجھایا بجھایا اور ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا اس کو تو ہم کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، ان کی نبوت تو بالکل واضح ہے اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے تو ان کو اب کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی اور پھر وہ جو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آئے تھے وہ وہیں راہب کے پاس ہی رک گئے اور اس کے پاس ہی رہنے لگے، چونکہ واپس جانا تو ان کو اچھا معلوم نہیں ہوا۔ جب راہب نے اتنا اصرار کیا تو ابو طالب نے یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا اور یہاں سے پھر آپ کو آگے لے کر نہیں گئے۔ اسی طرح سے اس کے بعد حرب الفجار کے نام سے ایک مشہور لڑائی اور جنگ پیش آئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تو نہیں ہوئے، کیونکہ یہ جنگ ان مہینوں میں کی جا رہی تھی جن مہینوں میں جنگ کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا، 4 مہینے جو کہ اشہر حرام کہلاتے ہیں ان میں یہ جنگ ہو رہی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کی جنگ کی ممانعت تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تو نہیں ہوئے قتال میں، لڑائی میں، البتہ اپنے چچاؤں کے اصرار پر آپ تشریف لے گئے میدان جنگ میں اور وہاں پہ صرف اپنے چچاؤں کے ساتھ رہے اور تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے رہے، باقی آپ نے خود قتال نہیں کیا۔ اور یہ جنگ جو تھی وہ قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان
ہوئی تھی، اور شروع میں تو قبیلہ قیس غالب آ گیا تھا، لیکن پھر آخر میں قریش غالب آ گئے، اور بالآخر صلح کے اوپر جنگ کا خاتمہ ہوا اور دونوں قبائل میں صلح ہو گئی۔ جب یہ صلح ہو گئی تو اس کے بعد حلف الفضول کے نام سے ایک مصالحت اور صلح نامہ ترتیب دیا گیا، اور چونکہ یہ بہت سارے فضل کے نام سے لوگ تھے، فضل ابن فضالہ تھے، فضل ابن وداع، فضل ابن حارث، یہ 3 حضرات تھے جنہوں نے اس صلح نامے کو ترتیب دیا اور اس کو لکھا اور یہ پورا معاہدہ مرتب کیا، اس وجہ سے اس کا نام حلف الفضول کہتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ اس قسم کا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مظلوم ہوگا تو اس کی مدد کی جائے گی، چاہے وہ اپنے قبیلے کا ہو یا اپنے قبیلے سے باہر ہو، کیونکہ جتنے بھی قریش تھے یا مکہ مکرمہ میں جو بھی قبائل تھے وہ لڑ لڑ کر آپس میں تنگ آ چکے تھے، اور وہ خود بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم امن و امان کی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ معاہدہ ترتیب دیا گیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، اور آپ بھی اس معاہدے میں شریک تھے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تب بھی میں ان کو لینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس معاہدے میں شرکت ہی کرتا میں۔ اور آپ کو وہ معاہدہ بہت ہی زیادہ پسند تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اسلام میں بھی اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف، امن و امان کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں گا تو میں فوراً ضرور اس پہ جواب دوں گا اور میں اس کو قبول کروں گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی چلی گئی، اور آپ جب جوان ہوئے تو جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت تھے، اور اسی طرح سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور فقراء اور غریبوں کی اور مظلوموں کی سب سے زیادہ خبرگیری کرنے والے تھے، اور اسی طرح سے ہر قسم کی برائی سے، گناہوں سے، منکرات سے اور فحش کاموں سے بہت ہی زیادہ دور رہنے والے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے بہت سارے لوگوں سے بہت سارے مالی معاملات بھی کیے ہیں، اور اس مالی معاملات میں بھی جن لوگوں سے وہ کیے گئے تھے وہ گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین ساتھی ہمیں آج تک نہیں ملا۔ آپ جو ہیں وہ نہ تو کبھی کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ ہی کسی بات میں جھگڑا کیا کرتے تھے، اتنے بہترین آپ ساتھی تھے اور تجارت کے شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکریاں چرائی تھیں، اسی طرح جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے تو مر الظہران کے نام سے ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچ کے ہم نے دیکھا تو پیلو کے درخت تھے وہاں پہ، تو وہاں کے ہم پھل چننے لگے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو کالے پھل ہیں نا وہ چننا، اس میں زیادہ ذائقہ ہوتا ہے اور بڑے وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب کو کسی نہ کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی اور اس کام میں بھی لگایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بکریوں کا جو چرانا ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ہمت والا کام ہے اور بہت ہی زیادہ بردباری والا، اور جو غصے کو قابو کر سکتا ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ بکریاں جب چلتی ہیں ریوڑ میں تو کوئی بکری سیدھے ہاتھ پہ جاتی ہے، کوئی الٹے ہاتھ پہ جاتی ہے، کوئی پیچھے رہ جاتی ہے، کوئی آگے نکل جاتی ہے۔ ان سب کو جوڑ کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، اور ان کو بھیڑیوں سے اور اس طرح دیگر چور و چکوں سے بچا کے رکھنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی امت کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ رکھتے ہیں، شیطان سے اور اسی طرح سے گمراہ لوگوں سے ان کو بچا کے رکھتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ کسی نہ کسی وقت میں انہوں نے بکریاں چرائی۔ اسی طرح شام کا ایک دوسرا سفر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا،
اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں جا کر ام المؤمنین بنی ہیں اور آپ کی اہلیہ بنی ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور جس موقع پہ قریش اپنا مال بھیجا کرتے تھے تجارت کے لیے شام اور وغیرہ دوسرے علاقوں میں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال کسی امانت دار شخص کو سپرد کرتی تھیں، اور مزاربت کے طور پہ یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، اور جو منافع ہوتا تھا وہ آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جتنا کل مال قریش کا ہوتا تھا اتنا ہی حضرت خدیجہ کا اکیلا مال ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ قریش میں اور بنو ہاشم میں محمد نام کے ایک صاحب ہیں اور وہ بہت زیادہ امانت دار ہیں، امین ہیں، تو ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کسی اور کو اپنا مال سپرد کرنے کے بجائے ان کو سپرد کر دوں، ان کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ قبول فرما لیا، اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ میسرہ جو ان کے غلام ہیں وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس سفر میں جس میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ معجزات دکھائے، اتنی زیادہ نشانیاں دکھائیں، اور اتنی برکات آپ کی ظاہر ہوئیں۔ اس سفر میں جو تجارت کا سفر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا زیادہ منافع ہوا جتنا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بصرہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو جب آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ تو ایک راہب وہاں پہ آ گیا، اور اس کا نام نستورہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ تو وہاں پہ آ کے ان کو دیکھ کے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد یہاں ابھی تک کوئی نبی نہیں اترا، کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد آپ دوسرے نبی ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد میسرہ سے پوچھنے لگا کہ یہ جو ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، لالی ہے، یہ کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ تو ایسی سرخی ہے اور لالی ہے جو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتی ہے۔ تو وہ بول اٹھا کہ ہاں ہاں، یہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ چنانچہ وہ پہچان گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میسرہ یہ کہتے ہیں کہ جب دوپہر میں دھوپ کی شدت ہوتی اور گرمی کا وقت ہوتا تو میں یہ دیکھتا کہ دو فرشتے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتے تھے، اور ہمیشہ آپ سائے کے نیچے رہتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالا خانے پہ کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس موقع پہ بھی ایک بادل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے خود بھی دیکھا، اور ساتھ ساتھ یہ دوسری جو عورتیں وہاں پہ موجود تھیں ان کو بھی دکھایا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سفر میں منافع ہوا تھا وہ بھی بہت زیادہ ہوا تھا، اس سے بھی بہت خوش ہوئیں، اور اسی طرح آپ کو جو معاوضہ طے کیا ہوا تھا اس سے کہیں بڑھ کر انہوں نے دیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بخیر و خوبی تمام ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی برکات اپنے غلام میسرہ سے سنی تو اپنے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، جو بہت بڑے عیسائیوں کے عالم تھے، ان کے پاس جا کر یہ سارے واقعات سنائے۔ انہوں نے جب یہ واقعات سنے تو یہ کہنے لگے کہ اگر یہ باتیں جو تم مجھے بتا رہی ہو بالکل سچی ہیں تو اچھی طرح سن لو کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور یہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ جب حضرت خدیجہ نے یہ سنا تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں آخری نبی ہیں، اتنا اونچا مقام ہے ان کا، تو ان سے میں نکاح کر لوں تاکہ مجھے بھی فضیلت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اس موقع پہ آپ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا موجود تھے۔ انہوں نے ہی وہاں پہ حضرت خدیجہ کی طرف سے شرکت فرمائی۔ ان کے جو چچا تھے ان کا نام عمرو ابن اسد تھا، وہ وہاں پہ موجود تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب وہاں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور وہیں پہ ہی نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کا جو مہر تھا وہ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا تھا، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ چاندی تھی، اور ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، چنانچہ 500 درہم سمجھ لیں کہ مہر مقرر ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی اس وقت وہ 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس موقع پہ 25 سال کی تھی، چنانچہ آپ نے اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی خاتون سے نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا یہ تیسرا نکاح تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا۔ اس کے بعد کعبہ شریف کی تعمیر کا مرحلہ پیش آیا، اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک 4 مرتبہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا تھا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس موقع پہ خانہ کعبہ کا بالکل نام و نشان مٹ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور آپ کو پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی تو اس موقع پہ قریش نے یہ تعمیر کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی، اور آخری مرتبہ 5ویں مرتبہ، یعنی کل جو ہے وہ 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، 4 مرتبہ نہیں بلکہ کل 5 مرتبہ ہوئی۔ آخری مرتبہ حجاج ابن یوسف نے، جو بہت ہی بڑا مشہور ظالم گزرا ہے، جس نے بڑے بڑے تابعین کو اور کچھ حضرات صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس نے یہ تعمیر کروائی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کیسے شامل رہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ہماری کلاس کا وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔